بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رجب شہر اللہ، رجب اللہ کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی فضیلت اور اہمیت کے تعلق سے یہ خصوصی ویڈیو کلپ استاذہ عالمہ نصرت فاطمہ باجی کی زبانی ندا نسیم آفیشیل کے ناظرین کے لیے خصوصی طور پہ بنائی گئی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ اللہ کے قرآن میں ہے کہ اللہ کے ہاں مہینوں کی گنتی 12 ہے۔ منہا اربعۃ حرم، اس میں 4 حرمت والے مہینے ہیں۔ یعنی حرمت والے مہینوں میں ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم الحرام اور رجب المرجب شامل ہے۔ تو کیا دور جہالت میں بھی ان مہینوں کی تعظیم کی جاتی تھی؟ حرمت والے مہینے وہ تعظیم والے مہینے ہیں کہ جن کی تعظیم اور ادب جاہلیت کے لوگ بھی کیا کرتے تھے اور ان مہینوں میں جنگ و جدال سے رک جاتے تھے۔ لہٰذا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس مہینے میں اپنے گناہوں سے رک جائے اور اپنے آپ کو اللہ کی عبادت میں مشغول کرے، گویا کہ ان مہینوں کا احترام کرے۔ تو ان میں سے ہی رجب المرجب اب ہمارے درمیان موجود ہے۔ رجب شہر اللہ، رجب اللہ کا مہینہ ہے۔ رجب ترجیب سے مشتق ہے جس کا معنی ہے تعظیم، لہٰذا اس مہینے کی تعظیم اور ادب کیا جائے۔ اور مہینوں کی تعظیم اور ادب یہ نہیں ہوتی کہ انہیں کھڑے ہو کر سلوٹ کیا جائے، بلکہ ان میں کا ادب اور تعظیم یہ ہوتی ہے کہ اس میں اللہ کی نافرمانی کا کام نہ کیا جائے۔ اس کو العصب یعنی تیز بہاؤ بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس مبارک ماہ میں اللہ کی رحمت کا بہاؤ تیز ہو جاتا ہے۔ اب یہ کتنا خوبصورت موسم ہے کہ جس میں اللہ کی رحمت کا بہاؤ تیز ہے اور پھر ہم اس سے غافل ہوں تو یہ کیسی محرومی۔ رجب میں 3 حروف ہیں۔ را سے مراد رحمت الہی، جیم سے مراد بندے کا جرم، با سے مراد بر یعنی احسان اور بھلائی۔ تو جو رجب کی تعظیم کرے گا، رجب میں عبادت کرے گا، وہ رحمت الہی بھی پائے گا اور اللہ اس کے جرموں کو بھی معاف کر دے گا اور احسان و بھلائی سے بھی اس کو حصے نصیب ہوں گے۔ اسی لیے حضرت سیدنا علامہ صفوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، رجب المرجب بیج بونے کا، شعبان المعظم پانی دینے کا اور رمضان المبارک فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ رمضان میں روح کو تقویت تبھی ملے گی جب ماہ رجب المرجب میں اس کی تیاری کے لیے عبادت کا بیج بوئیں گے۔ اب اس عبادت کا بیج بونے کے لیے کیا ضروری ہے کہ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، گناہ وہ زنجیر ہیں جو بندے کو عبادت کی طرف نہیں آنے دیتے، اس لیے اس مہینے میں کیا کی جائے؟ توبہ کی جائے۔ اس لیے رجب کو توبہ کا مہینہ بھی کہتے ہیں۔ رجب جسم کو پاک کرنے کا مہینہ ہے، یعنی اس مہینے میں بندہ گناہ سے توبہ کرے، اپنے اللہ سے سچی معافی مانگے اور وہ تمام گناہ جو وہ اس کے علاوہ دنوں میں کرتا ہے ان سے رک جائے، کیونکہ گناہ پر ندامت اور پھر گناہ سے رک جانے کا نام توبہ ہے۔ صرف توبہ استغفار پڑھتے رہنا اور پھر گناہ کرتے رہنا یہ توبہ نہیں ہے۔ لہٰذا اپنے جسم کو پاک کرے، یعنی زبان اگر جھوٹ بولتی ہے تو اس سے رکے، چغلیاں کرنے سے بچے اور سننے سے بچے، اور اپنے آپ کو فحش چیزوں اور غلط چیزوں کو دیکھنے سے بچائے، اپنی آنکھوں کو غلط مصروفیت سے بچائے کہ جس کی وجہ سے آج ہم عبادتوں سے محروم ہو گئے۔ ایسی چیزوں کے دیکھنے سے اپنی آنکھوں کو محفوظ رکھے اور تقوی، نیکی اور پاکیزگی اور طہارت کے ساتھ انشاءاللہ اگر اس مہینے میں روزہ رکھے تو اس مہینے میں روزہ رکھنے والے کو اللہ تعالیٰ رجب ایک نہر ہے جنت میں، اس نہر سے پانی پلائے گا۔ اور وہ نہر کا پانی کیسا ہے؟ جو دودھ سے زیادہ سفید ہے اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ تو جو کوئی اس مہینے میں تقوی اور پرہیزگاری کو لازم پکڑتے ہوئے روزہ رکھے گا، اللہ اسے اس نہر سے پانی پلائے گا۔ کیونکہ روزہ رکھنے کا مقصد صرف یہ نہیں کہ روزہ رکھ لیا جائے، بلکہ اس کا مقصد یہ کہ اس کو نیکی اور تقوی پر پورا کیا جائے۔ جس طرح ظاہری طور پر کھانے پینے سے رکا ہے، اس طرح اپنے آپ کو گناہوں سے بھی روک کر روزہ رکھے۔ حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 5 راتیں ایسی ہیں جس میں کوئی دعا رد نہیں ہوتی۔ رجب کی پہلی رات اتنی مبارک رات ہے
کہ حضرت سیدنا خالد بن معدان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 5 راتیں ایسی ہیں جو ان کی تصدیق کرتے ہوئے ثواب کی طلب سے، ثواب کی نیت سے ان کو عبادت میں گزارے تو اللہ اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ اس میں رجب کی پہلی رات بھی ہے، اور شعبان کی 15ویں رات، اور عید الفطر کی رات، اور عید الاضحیٰ کی رات، اور شب عاشوراء یعنی محرم کی 10ویں شب۔ تو اس لیے یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس کی پہلی رات ہی اتنی مبارک ہے جس میں دعا رد نہیں ہوتی، یا مراد یہ کہ جو دعا مانگے گا وہ دعا قبول ہوگی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ رجب المرجب کا احترام کریں اور بنیت ثواب اس میں عبادت کا اہتمام کریں۔ اسی طرح رجب کا روزہ 1 سال کے روزوں کی طرح ہے، اور جو رجب کا ایک پہلے دن کا روزہ رکھے گا تو وہ اس کے 3 سال کے گناہوں کو مٹا دے گا، اور جو رجب کے ہر دن کا روزہ رکھے گا تو ہر دن کا روزہ 1 ماہ کے گناہوں کو مٹا دے گا۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو رجب میں روزہ رکھتے ہیں اور اس کی برکت سے اپنے وہ پچھلے صغیرہ گناہوں کو معاف کرواتے ہیں۔ اور اسی طرح حرمت والے مہینے میں اگر کسی نے جمعرات، جمعہ اور ہفتہ 3 دن اس طرح لگاتار روزے رکھے تو اللہ تعالیٰ اسے 2 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ یہاں تک ہے کہ جو ماہ رجب میں کسی مسلمان کی پریشانی دور کر دے گا، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں ایسا محل عطا فرمائے گا جو حد نظر تک وسیع ہوگا۔ اسی طرح فرمایا اگر تم رجب کا اکرام کرو گے، یعنی تم رجب کا احترام کرو گے، اللہ تعالیٰ 1000 کرامتوں کے ساتھ تمہارا اکرام فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ یا اللہ ہمیں ماہ رجب میں عبادات کی توفیق دے اور غفلت سے بچا۔